إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ قول اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، یہ قولی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عبادت، افضل عبادت وہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جس طرح بدن کے ساتھ نماز پڑھ لی، روپیہ دینار خرچ کر کے مالی عبادت کر لی، زبان سے دعا کر کے تلاوت کر کے قولی عبادت کر لی، نہیں، ان تینوں سے ہٹ کر ایک چیز ہے۔ اب میں کہ وہ بہت ہی ہلکی ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ طول الصمت، لمبا خاموش رہنا، غور و فکر کرنا۔ بولنا جہاں عبادت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ کوئی خرچ نہیں ہوتا، کوئی بوجھ نہیں، جبکہ میزان میں بڑا وزن ہے اس کا۔
اسی لیے عظیم عبادت غور و فکر کرنا، خاموشی اختیار کر کے سوچتے رہنا کس چیز میں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام غور و فکر کیا کرتے تھے. آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اور قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کیا کرتے تھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مجھے فرمانے لگے یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیل لربی، اے عائشہ مجھے چھوڑ دو، آج رات میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہے میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو آپ کا قرب اس کو پسند کرتی ہوں، ہاں اس بات کو بھی پسند کرتی ہوں کہ جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے، جس سے آپ خوش ہوتے ہیں میں اسے بھی پسند کرتا ہوں. مطلب آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. قالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے فرماتی ہیں آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے نماز پڑھی، اور کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ روتے ہی رہے. حتی بل حجرہ، آپ کی جوڑی، آپ کی گود وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونا شروع کیا. حتی بل لحیتہ، حتی کہ آپ کی داڑھی مبارک وہ بھی بھیگ گئی ساری، اتنا روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا. حتی بل الارض، جہاں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، جہاں آپ سجدہ کر رہے تھے وہ جگہ ساری کی ساری بھیگ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے. پھر بلال رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آپ کو نماز کے لیے آواز دی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. فلما رآہ یبکی، جب بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما تبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم وما تأخر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، بلال اس مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، سید ولد آدم بنایا ہے، میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ اللہ اکبر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد نزلت علی اللیلۃ آیۃ، آج مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے. ویل، غور فرمائیں ہم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں کبھی سوچا ہی نہیں. ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، ہلاکت ہے، ویل ہے اس آدمی کے لیے جس نے اس آیت کی تلاوت کی اور پھر اس پہ غور و فکر نہ کیا. وہ آیت کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. قرآن پڑھتے ہوئے تدبر کیا کرو، غور و فکر کیا کرو. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے آسمان اور زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، رات اور دن کے اختلاف میں لآیات، بڑی نشانیاں ہیں. لیکن کن کے لیے؟ آج ہم عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جو دنیا میں آگے نکل چکا ہو، جس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر دنیا کما لی ہو، لیکن کبھی اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ یہ دنیا کا عقل مند نہیں ہے. عقل مند وہ ہے لآیات لأولی الالباب. ان زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ رب العالمین نے نشانیاں رکھی ہیں. کن کے لیے؟ جو عقل والے ہیں. کون ہے وہ؟ الذین یتفکرون فی خلق السماء الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر. وَيَتَفَكَّرُونَ، جب وہ لیٹے ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف نظر دوڑا کر کہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا، ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے نہ آسمان کو نہ زمین کو، ان کے اندر جو کچھ ہے اس کو کسی چیز کو باطل اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک، تو قادر مطلق ہے،
تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، یہ ساری تیری مخلوق ہے، کمیاں ہمارے اندر ہیں، گناہ ہمارے اندر ہیں، کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ ہم نے بھی کبھی غور و فکر کیا آسمان کی طرف دیکھ کر؟ ہم نے بھی کبھی زمین کی طرف دیکھ کر غور و فکر کیا اس کے اندر سے کیا نکل رہا ہے، کیا پیدا ہو رہا؟ ہم تو خوش ہوتے ہیں سونا نکل آیا، ہم خوش ہوتے ہیں معدنیات نکل آئیں، ہم خوش ہوتے ہیں بارش آئی، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہی تعریف کی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غافل رہتے ہیں ان کی تعریف نہیں کی۔ اسی آیت کے اندر اور آگے جو آیات چل رہی ہیں ان سب کے اندر اپنے بندوں کی رب العالمین تعریف کر رہے ہیں کہ میرے بندے ہیں جو فوراً مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ کیوں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اللہ جس کو تو نے جہنم کے اندر ڈال دیا وہ تو ناکام ہو گیا، اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں قرآن مجید کی تلاوت میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ غافل رہتے ہیں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے اندر کتنی ایسی نشانیاں پیش کی ہیں، ان کے سامنے گزرتی ہیں، یہ دیکھتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں، اعراض کر کے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کس قدر۔ اللہ اکبر۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا اللہ رب العالمین آپ کو کبھی آنکھیں دے دے، نبی نے تھے نا، آنکھیں دے دے، سعودیہ کا مفتی اعظم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھیں دے دے تو آپ سب سے پہلے کون سی چیز دیکھیں گے، کیا دیکھنا پسند کریں گے؟ تو فرمانے لگے اونٹ۔ حیران ہوا سوال کرنے والا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ یہ کہیں گے کہ بیت اللہ شریف کو ضرور کہنا کہ نہیں، کیوں؟ اس لیے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، میں تو اس لیے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا، اس کی تخلیق کیسی؟ اس لیے تفکر اور غور و فکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور انبیاء کی عبادت اور متقین کی عادت تھی۔ عبداللہ ابن عتبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سألت ام الدرداء، میں نے ام الدرداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا ما کان افضل عبادت ابی الدرداء، ابو الدرداء کی سب سے افضل عبادت کیا تھی جس کو وہ شوق سے کیا کرتے تھے؟ تو فرمانے لگی التفکر والاعتبار، غور و فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رکعتانی، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، نفل بھی بڑے نفل تعدادوں میں 100 رکھتے ہیں، نفل ہم شروع کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول سنیے، کیا فرماتے ہیں رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ بلا قلب، لوگوں 2 رکھتے ہیں تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ ادا کر لو، ساری رات غافل دل کے ساتھ عبادت کرنے سے افضل ہے، بہتر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں استعینوا علی الکلام بالصمت وعلی الانبساط استنباط بالفکر، گفتگو کے لیے مدد حاصل کرنی ہے تو خاموشی سے کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو، ایسا ہی نہیں زبان کو چلا دیا کرو، نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بات کرتے وقت اگر مدد چاہیے تو خاموشی اختیار کر کے، اور اگر کسی چیز کو استنباط، کوئی مسئلہ اخذ کرنا ہے، کوئی حاصل کرنا ہے تو پھر غور و فکر کرو۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا المرء کان له فکرۃ ففی کل شیء له عبرہ، اگر انسان غور و فکر کرنا شروع کر دے تو ہر چیز سے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ میں زندگی کیسے بسر کر رہا ہوں، اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ تفکر کیا ہے؟ عقل کو اللہ تعالیٰ کی کائناتی نشانیوں میں تأمل و تدبر پر لگا دینا کہ انسان غور و فکر کرے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا ہے، کیسی مخلوق ہے، ایک ایک چیز کے اندر غور کرے، اور دماغ کو جو قرآن مجید کی آیات ہیں، احکامات ہیں، ان کے جو اسرار و رموز ہیں ان کو حاصل کرنے میں کھپا دے، یہ تدبر و تفکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کائناتی نظام بڑا وسیع اور محکم ہے، غور تو کرے انسان، یہ ایسے تو نہیں چل رہا،
آخر اس کے پیچھے کوئی ہے تو چل رہا ہے نا. اس لیے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورہ یاسین بڑے شوق سے ہم پڑھتے ہیں صبح کے ٹائم. تدبر کیا کریں. اللہ رب العالمین یاسین کے اندر یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندر بڑی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ رات کو وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اس رات سے دن کو کھینچ کر ہم نکال دیتے ہیں. رات ہوتی ہے اندھیرائی، اچانک دن شروع ہو جاتا ہے. پھر والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مدار میں چلتا ہے، چاند اپنے مدار میں چلتا ہے، کوئی بھی ایک دوسرے سے آگے نہیں نکل سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی. کبھی نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج سورج لیٹ نکلا ہے، آج جلدی غروب ہو گیا. نہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے بچھا دیا اور پھر اس کے اندر سمندر جو پہاڑ ہیں ان کو ڈال دیا، پھر دریا چلا دیے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر پھل کا جوڑا یعنی درخت دو ہوتے ہیں، پھر وہ پھل صحیح لگتا ہے. يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، رات کو دن پر غالب کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرو گے تو پھر ہی تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو اس کی آیات پر تدبر فرمایا کرتے. حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لمبی حدیث ہے، میں صرف آخری حصہ بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کھڑے ہوئے عبادت کے لیے تو آپ نے سورۃ بقرہ شروع کی، حتیٰ کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد سورۃ النساء کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران کی تلاوت. 3 سورتیں آپ نے ایک ہی رکعت میں پڑھ لی. اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے، جب کسی تسبیح کی آیت سے گزرتے تو سبح سبحان اللہ پڑھتے. وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، جب کسی آیت کے اندر سوال ہوتا تو رب سے مانگتے. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہوتی تو آپ پناہ مانگتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. آپ اندازہ کریں ویسے ترتیب سے 5.25 پارے پڑھنے کتنا ٹائم لگتا ہے، تو اگر ہر ایک آیت کے اوپر تدبر اور غور و فکر کر کے پڑھے تو کتنا لگے گا. ہماری نماز کیسی ہے؟ ساری دنیا کے خیالات نماز کے اندر آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ عبادت کرنے سے فائدہ ہے. نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب العالمین کو کثرت عمل کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو احسن عمل کی ضرورت ہے. کہ تم نے نماز پڑھی ہے، تم نے روزہ رکھا ہے، تم نے پیسہ خرچ کیا ہے، تم نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، تو کس کے لیے کیا ہے؟ تدبر بھی کیا، اس سے کچھ سیکھا بھی ہے کہ نہیں سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بھی تربیت ایسے ہی کی تھی. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ سورج غروب ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا اتدری این تذهب هذه الشمس، جانتے ہو یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ جا رہا ہے عرش کے نیچے سجدہ کرنے کے لیے. صحابہ کے دماغ کو نبی صلی، حالانکہ یہ دنیا کی چیز ہے دیکھنے میں، لیکن آخرت کے ساتھ اس کو جوڑا تدبر اور غور و فکر کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عرش کے نیچے جا کر پھر اپنے رب سے اجازت طلب کرتا ہے میں کل کے لیے طلوع ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ سجدہ ایک مرتبہ قبول ہی نہ ہو اور یہ اجازت جو مانگ رہا ہے اس کو اجازت نہ ملے. تو اللہ رب العالمین اس کو فرمائیں گے ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ. اور سورج پھر مغرب کی طرف سے غروب ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی سورہ یاسین کی والشمس تجری لمستقر لہا. میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود ہی نہیں ہے، آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس طرح ٹرینڈ کیا تھا. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ اکبر، یہ بھی غور و فکر کا ایک انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے 14ویں رات کا چاند تھا، اس کی طرف دیکھا تو صحابہ سے پوچھا تم جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو تو کوئی مشکل نہیں نہ پیش آ رہی؟ اسی طرح کل قیامت کے دن جنت کے اندر اپنے رب کو دیکھو گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے میرے بھائیوں.
اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے نا کل قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرے تو پھر فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، پھر تم ایسا کرو کہ فجر کی اور عصر کی نماز جو ہے اس کو کبھی ضائع نہ کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان باقی چھوڑ دے، نہیں، کیونکہ ان دونوں نمازوں میں انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم ان دونوں نمازوں کو چھوڑ دو اور تمہارے اوپر نیند کا غلبہ آ جائے. اس لیے یہ ضرور کرنا. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس دنیا کی زندگی بسر کرتے ہوئے غور و فکر کر کے اپنے دن اور رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. بہترین غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا کہ انسان اس دنیا کے اندر غور و فکر کرے، ان چیزوں کے اندر، درختوں کے اندر، مخلوقات کے اندر، کہ یہ ہمیشہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی. پانی کے اندر غور و فکر کرو، کسی بھی جگہ پہ پانی رکھ لو، ایک وقت آتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. انسان اس کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑے کہ جس طرح یہ تغیر و تبدل دن اور رات کا انقلاب ہے، بدلنا ہے، اسی طرح میری زندگی کا بھی انقلاب ہوگا، ختم ہو جائے گی. جب انسان اس انداز میں سوچتا اور غور و فکر کرتا ہے نا تو پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ اپنی آخرت کو نہیں بھولتا. اس سے انسان کے اندر اپنی آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان اس دنیا کی رنگینیوں اور زیب و زینت کے اندر مگن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے آخرت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ اس دنیا کی مال و دولت کو، اس زندگی کو ہی ترجیح دے دیتا ہے، حالانکہ یہ فنا ہو جانی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ. اللہ کے پاس کیا ہے؟ جنت ہے، وہ ہمیشہ رہنی ہے. تمہارے نیک اعمال کا جو بدلہ ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے اس کی فکر کریں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں داخل عمر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن عمر رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس چٹائی کا اثر آپ کے جسم پر واضح نشان ڈال رہا تھا. تو کہنے لگے لو اتخذت فراشا، اللہ کے رسول آپ بستر بچھا لیتے. تو آپ نے اللہ اکبر، یا عمر مالی ولی دنیا ومالی دنیا ولی، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، دنیا کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے. میری مثال تو والذی نفسی بیدہ، میری مثال تو وہ ہے، میری اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک سوار آدمی اپنی سواری پر جا رہا ہے اور سخت گرمی کا موسم ہے، ایک درخت تو اس کو نظر آتا ہے سایہ دار، وہ ٹھہرتا ہے درخت کے نیچے تھوڑا آرام کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چل پڑتا ہے. میرا تو کام یہ ہے، میرا تو دنیا کے ساتھ صرف اتنا ہی تعلق ہے. میرا دنیا کے ساتھ اتنا کہ میں نرم گرم بستر بچھا کے سو جاؤں، صبح فجر کی نماز بھی جاتی رہے، نہیں. اس لیے میرے محترم بھائیو، آج ہمیں اس بات کی فکر کرنی. ایک اور چیز ہے جس پہ انسان غور و فکر کرے تو اصلاح ہو سکتی ہے، قبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر کے پاس، قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے. جنازہ اب قبر تھوڑی سی تیار ہونے میں دیر تھی تو آپ رونا شروع کر دیا، حتی بل الثری، جہاں بیٹھے ہوئے تھے نیچے زمین ساری کی ساری تر ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کرو. اللہ مجھے اور آپ کو بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.